السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. سب سے پہلے آؤ اس پروردگار وحدہ لا شریک لہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ نے ہمیں اس مبارک محفل میں بیٹھنے کی جگہ عطا فرمائی. سننے اور کہنے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. ماشاء اللہ سنڈے ہے کیا؟ ٹیچرز دکھ رہے آج پورے. مرحبا مرحبا، ویلکم، اہلن و سہلن و مرحبا. سارے اساتذہ کے لیے ہے، دل سے عزت ہے، چاہے وہ پرائمری کے ہوں، چاہے ہائی اسکول کے ہوں، چاہے لیکچررز ہوں، چاہے پروفیسرز ہوں، چاہے قرآن پڑھانے والے ہوں، وہ تو وارثین انبیاء میں سے ہیں. اگر اساتذہ نہ ہو تو پتہ نہیں یہ قوم کیا ہوگی. یہ ہماری قوم کے مجاہدین ہیں، ان کو سب سے آگے جگہ دو. ان کے پیچھے پورے قوم کا مستقبل ہے ہمارے. سچ میں ہے. ایک جرمنی کا پرائم منسٹر، سب سے زیادہ اس نے تنخواہ رکھی ٹیچرز کی. پورا ملک اسٹرائک کر رہا تھا، ڈاکٹرز بھی، انجینئرز بھی، کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ تنخواہ ٹیچرز کی کیوں ہے، ہماری کیوں نہیں ہے؟ ہم ڈاکٹرز ہیں، ہماری تنخواہ زیادہ ہونا چاہیے. تو پرائم منسٹر نے جرمنی کے ایک بھاشن دیا، ایک اسپیچ دی اور کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں ان کا مقام کیسے دے دوں جنہوں نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا؟ میں تمہیں کیسے ان کا مقام دے دوں جنہوں نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا؟ یہ ایک جملہ تھا، ساری قوم ٹھنڈی ہو گئی. بھئی ہم دل سے سلام کرتے ہیں ہر استاد کو، ہر استاد کو، چاہے وہ پریزنٹ ہو، چاہے وہ ریٹائرڈ ہو، چاہے وہ پرائمری کی ہو، چاہے ہائی اسکول کی ہو، چاہے لیکچرر ہو، چاہے پروفیسر ہو. اور قرآن کے پڑھانے والے وہ تو وارثین انبیاء میں سے ہیں. سب کو سلام، سب کو سلام. اللہ ہمارے اساتذہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. ان کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں، آج ہم نے اپنے رب کو پہچانا. آج ہم اس کرسی پہ بیٹھے ہیں تو صرف ہمارے استادوں کی وجہ سے، صرف اساتذہ کی وجہ سے. تو دل سے عزت کرو. آج سنڈے ہے، ہر ٹیچر کے لیے ویلکم ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہاں یہ ہماری پورے مستقبل کو لیڈ کرتی ہیں بھائی، معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں سمجھنا. آج انشاءاللہ ہمارا 18واں پارہ شروع ہونے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ 18ویں پارے کے اندر کہتا ہے، جب اللہ نے جنت عدن، عدن ایک جنت کا نام ہے، جب اللہ نے جنت عدن کو سفید موتیوں سے، لال روبی سے اور ہرے ہرے یاقوت سے اور ایسی گھاس جس کی گھاس زعفران ہے، جب اللہ نے اس سے جنت عدن کو بنایا، بہت قیمتی جنت جو ہیرے موتی جواہرات سے بنی ہے اور جس کی گھاس زعفران ہے، کیسر ہے، سوچو وہ جنت کیا ہی ہوگی. جب اللہ نے بنایا، اللہ نے جنت عدن سے کہا بات کر، بول. تو جنت عدن نے سب سے پہلے جب زبان کھولی، سورہ مومنون کی 10 آیتیں پڑھی. اللہ کو یہ 10 آیتیں اتنی پسند آئی جنت کی زبان سے. اللہ نے کہا میرے عزت اور میرے
जलाल की कसम, कोई बखील तेरे अंदर दाखिल होके मेरा पड़ोसी नहीं बनेगा। एक तो ये जन्नते अदन अल्लाह के पड़ोस में है, और अल्लाह ताला कह रहा है कोई कंजूस, कोई बखील तेरे अंदर दाखिल नहीं होगा, मैं अपने पड़ोस में उसको जगह नहीं दूंगा। आखिर क्या है ये सूरे मोमिनून? जन्नत अदन भी सबसे पहले जबान खोली तो सूरे मोमिनून की 10 आयतें पढ़ती है। मेरी माँ और बहनों, इसमें अल्लाह ताला ने 7 सिफात गिना दी हैं, 7 खूबियां, 7 क्वालिटीज। अल्लाह का वादा है, मेरे बंदे अगर तेरे अंदर ये 7 सिफात मौजूद हैं, ये 7 चीजें मौजूद हैं, फिर मैं तुझे जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना दूंगा। आओ देखते हैं ये 7 कौन सी बातें चाहिए अल्लाह की जन्नतुल फिरदौस की कीमत तुम भी अदा कर सकते हो। जन्नतुल फिरदौस का अल्लाह ताला उससे वादा कर रहा है। और अजीब बात ये है, ये जो 7 क्वालिटीज अल्लाह ने गिना दी, 7 में से 2 नमाज ही है। नमाज से शुरू, नमाज पे खत्म है बात। 5 बातें दूसरी, लेकिन 2 बातें तो नमाज ही है। नमाज नमाज 2 बार तो नमाज का जिक्र है। अल्लाह ताला कहता है जन्नतुल फिरदौस उन लोगों के लिए जो नमाज में खुशू रखते हैं। ऐसी वैसी नमाज नहीं पढ़ते, पूरे खुशू के साथ पूरा दिल लगा के नमाज पढ़ते हैं। नंबर 2, जो बेकार बातों से परहेज करते हैं, जिन बातों से ना हमारा कोई लेना ना कोई देना, कोई मतलब नहीं है, उसके करीब भी नहीं जाते, जो बेकार बातों से परहेज करते हैं, आओ मैं तुम्हें जन्नतुल फिरदौस दे दूं, बोला अल्लाह ताला। 24 घंटे में से 28 घंटे बेकार बातों में गुजरते हैं। 24 के 24 नहीं, 24 में से 28, 4 घंटे फिर दूसरे दिन के भी शामिल कर लो उसमें। सिवा कोई माना ना कोई मतलब, फेसबुक का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का, गूगल का, कोई माना ना कोई मतलब। पड़े हैं हमारे नौजवान, लगा दी अपनी जिंदगी इन चीजों के लिए, पता नहीं कौन सी जिंदगी है ये। बेमाना बेमतलब गुफ्तगू 2-2 घंटे बाद, 4-4 घंटे बाद, कोई माना नहीं। क्या पक्का है? हाँ वो पक्का है, थोड़ा नमक ज्यादा हुआ था, थोड़ी मिर्ची ज्यादा हुई थी, थोड़ा कम पड़ गया था, थोड़ा बच गया था, पड़ोसी को भी दी। कोई बात का कोई माना नहीं है इन बातों का। 2 घंटे से बात चल रही है, 2 घंटे से बहनों की, माँ बेटी की, जरा देख लो। लाखों बातों से परहेज करते हैं बुरा अल्लाह ताला, है ना। तीसरे नंबर पे अल्लाह कहता है वो अपने शर्मगाह की हिफाजत करते हैं, जिना नहीं करते, बदकारी नहीं करते। चौथा, ज़कात देते हैं, अमानतें और अपने अहद की हिफाजत करते हैं बुरा अल्लाह ताला। और 7वीं फिर आके अल्लाह कहता है जो नमाजों की हिफाजत करते हैं। बात नमाज से शुरू हुई, 7 में से 2 क्वालिटी अल्लाह ताला नमाज ही की बता रहा है। मेरी बहनों, आओ देखते हैं आखिर ये नमाज क्या है जिसका अल्लाह हमको हुक्म दे रहा है। एक बात बताओ, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया दुनिया में आए, जितनी कौमें दुनिया में आई, हर एक पे नमाज फर्ज थी, हर एक पे नमाज फर्ज थी। हाँ, हो सकता है तरीका अलग अलग हो सकता है रकाते अलग अलग हो सकता है टाइमिंग अलग अलग हो, लेकिन आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु
جتنے لوگ آئے، جتنی قومیں آئی، جتنے انبیاء آئے، نماز وہ عبادت ہے اللہ کی، سب پہ اللہ نے فرض کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ اب بتاؤ، فرض ہے اور فرائض میں سے بھی سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر کا فرض۔ زکوٰۃ ہے تو دو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ حج ہے دولت تو کرو، نہیں ہے کوئی بات نہیں۔ روزہ طاقت ہے ٹھیک ہے، آخری بڑھاپا ہے، نہ اچھے ہونے کی امید ہے نہ طاقت ہے، کیسے کوئی رکھے گا روزہ؟ لیکن نماز کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ یہ ہر غریب پر فرض، ہر امیر پر فرض، ہر مالدار پر فرض، ہر فقیر پہ فرض، ہر جوان پہ فرض، ہر بوڑھے پہ فرض، ہر مرد پہ فرض، ہر عورت پہ فرض۔ نماز کی معافی ہے ہی نہیں۔ توحید کے اقرار کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے اسلام کا، وہ نماز ہے۔ اگر نماز کو نکال دو، اسلام میں بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، دیکھ لو۔ اور آپ کو بتا دو، نماز اللہ کی اتنی پسندیدہ عبادت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہر جاندار پہ فرض کر دیا۔ ذرا اب یہ پوائنٹ غور سے دیکھو، ہر جاندار پر، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، لیونگ تھنگس ہو یا نان لیونگ تھنگس ہے، ہر چرندے پر نماز فرض ہے، ہر پرندے پہ نماز فرض ہے، ہر درندے پہ نماز فرض ہے، ہر درخت پہ نماز فرض ہے، ہر درخت کے پتوں پہ نماز فرض ہے، ہر پتھر کے لیے نماز فرض ہے۔ دنیا کی جتنی مخلوق ہے اس کائنات کے اندر، اللہ کہتا ہے نماز سب پہ فرض ہے، سب پہ فرض ہے، بس طریقہ الگ ہے۔ ایک بات سمجھ لو، طریقہ الگ ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ کی جتنی مخلوق ہے، پتھر، درخت، چرندے، پرندے، انسان، جنات، دو عبادتیں اللہ نے سب کے لیے فرض کر دی۔ دو عبادتیں، ایک عبادت تسبیح، ایک عبادت نماز۔ ایک تسبیح کی عبادت، ایک نماز کی عبادت۔ خود اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ۔ تم کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، دنیا کی ہر مخلوق اپنے نماز کو پہچانتی ہے، برا اللہ تعالی، ہر مخلوق۔ کیسا بد نصیب انسان ہے، پتھر تک اپنی نماز پڑھ رہا ہے۔ قد علم، ہر ایک جانتا، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنی نماز معلوم ہے اور ہر ایک اپنے وقت پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اے غافل انسان، سوائے تیرے اللہ اکبر۔ اب دیکھو آگے اللہ کہتا ہے، جانتے ہو عالم برزخ ایک ایسی دنیا ہے، کتنی نماز فرض ہے، پہلے نماز کی فرضیت تو سمجھ لو۔ آدم سے لے کے محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر جاندار سے لے کر بے جان تک نماز فرض ہے۔ یہاں تک کہ نماز کون پڑھ رہا ہے؟ عالم برزخ ہے۔ برزخ ایک ایسی دنیا کو کہتے ہیں مرنے کے بعد جہاں روحیں رکھی جاتی ہیں، جسم مٹی میں، قبر میں، لیکن روح عالم برزخ میں ہے۔ عالم برزخ میں کوئی عبادت نہیں ہے، عبادت کا وقت ختم ہو گیا، نماز کا وقت ختم ہو گیا، روزے کا وقت ختم ہو گیا، زکوٰۃ حج کا وقت ختم ہو گیا۔ لیکن عالم برزخ میں بھی نماز پڑھی جا رہی ہے، اور یہ نماز پڑھ
پڑھنے والے کون ہیں؟ انبیاء ہیں. کون ہے؟ انبیاء ایک ایسی قوم ہے جو عالم برزخ میں نماز ادا کر رہی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات اوپر جا رہے تھے نا, گزر ہوتا ہے ایک قبرستان پر سے. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. اللہ اکبر. یہ عالم برزخ ہے, یہ قبر کی دنیا ہے. کیسے نہیں معلوم, کیسے یہ علم غیب ہے. آمنا وصدقنا, کیسے پڑھ رہے تھے نماز ہم کو نہیں معلوم, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا موسیٰ کو, اللہ کی قسم وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. عالم برزخ میں بھی نبی نماز پڑھتے ہیں. ذرا دیکھ لو, نماز کسی پہ معاف نہیں ہے, اور ایک ایسی دنیا جہاں نماز پڑھی جا ہی نہیں سکتی, اللہ کی عبادت وہاں پہ بھی ہو رہی ہے. شاید دنیا میں صرف ایک ہمارا گھر ہے جہاں پہ نماز نہیں ہو رہی ہو. نماز تو عالم برزخ میں بھی چل رہی ہے, دیکھ لو. اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خلیفہ بنے, یہ سارے گورنر کو خطوط لکھتے تھے, لیٹرز لکھتے تھے. کیا ہوتا تھا ان کے خطوط میں ذرا سنو. میرے نزدیک سب سے اہم معاملہ نماز کا معاملہ ہے. سارے امور چھوڑو, پہلے نماز. اگر کسی نے نماز کو ضائع کیا, اس نے پورے دین کو برباد کر دیا, پورے دین کو برباد کر دیا. اور میٹنگ ہوتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفوں کے ساتھ, سب سے پہلے ڈسکس ہوتا, سب سے پہلے معاملہ سامنے رکھا جاتا نمازوں کا. کیا نمازیوں کو کوئی دقت ہے؟ کیا نمازیوں کو کوئی مجبوری ہے؟ کیا نماز کے لیے کوئی مسئلہ ہے؟ بعد میں سارے خلافت کے امور ڈسکس ہوں گے, پہلے بات ہوگی نماز کے بارے میں. اندازہ لگا لو نماز کتنی ضروری ہے, کتنی ضروری ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ای الاعمال افضل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا. ذرا غور سے دیکھنا, یہ جو چھوٹا سا عمل ہے, اس میں نہ کوئی عمرہ جتنے پیسے لگتے ہیں, نہ حج کے جتنے لاکھوں روپے لگتے ہیں, نہ ہزاروں کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے. نماز اپنے وقت پر, نماز اس کے وقت پر پڑھنا, یہ دنیا کا سب سے افضل ترین عمل ہے. بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نماز پڑھتے, ہم بھی پڑھتے نماز, لیکن نماز کے وقت پر نہیں, اپنے وقت پر. ذرا فرق ہے, ذرا دیکھو غور سے. الصلاۃ علی وقتہا, نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا دنیا کا سب سے بہترین عمل ہے. لیکن نماز تو ہم نے بھی پڑھی, لیکن اس کے وقت پہ نہیں. کس کے وقت پہ؟ ہاں, اپنے وقت پہ. اثر اتنے لاسٹ مومنٹ پہ, مغرب کے قریب, پھر مغرب ایک دم آخری وقت میں, جب دل چاہا جب. نماز کے جتنی منمانی شاید ہم کسی چیز میں نہیں کرتے ہوں گے. فجر کب پڑھتے ہیں؟ جب آنکھ کھلی, جب 7 بجے تو 7 بجے, 7:30 تو 7:30, 8 بجے ڈھکا ڈھک 2 سجدے کر لیے. کیا ہم سے بڑا نمازی کوئی نہیں ہے. قضا ہے تو کیا ہوا, پڑھتے تو ہے نا.
पढ़ लिए ना, जोहर कब तो जा रही है, असर कब तो जा रही है, अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को अपने नहीं उसके वक्त पे अगर पढ़ रहे हो तो ये दुनिया का सबसे बेहतरीन अमल है। बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी माँ और बहनों, नमाज तो ना मैदान जंग में भी माफ नहीं है, याद रखना। मैदान जंग है, चारों तरफ से दुश्मन है, मौत सर पे मंडला रही है, इधर नजर चुकी कि इधर गर्दन कदमों में गिरी। मैदान जंग में भी नमाज माफ नहीं रखा अल्लाह ताला। जरा सोचो, और कब माफ हो सकती है नमाज? कभी नहीं। आओ एक राज की बात सुनते जाओ। एक सहाबी रसूल थे, इमरान बिन हसीन नाम था इनका। हुसैन भी पढ़ते हैं, हसीन भी पढ़ते हैं इनको। जितने लोग लेट आए ना, अपना वाईफाई बंद करके बैठो अंदर। तुम लोग पीछे के लोग वाईफाई बंद करो, फोन है तो। सबका वाईफाई बंद करवा दिए। हाँ, आते वक्त उधर ही बोल दो गेट पे, वाईफाई बंद करके अंदर आना कल से। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी हिस्सा डालो अपना। वैसे भी हमारी औरतों को वाईफाई का क्या काम, यहाँ पे बैठे हैं आराम से। देखते हैं ये भी एक करके, शायद आज ना कट हो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये भी एक करके देख लेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, इमरान बिन हसीन एक सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत करते हैं। 30 साल तक ये बीमार रहे, शदीद बीमार इमरान रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत क्या थी इमरान बिन हसीन के लिए? इमरान, अगर तुम खड़े हो के नमाज नहीं पढ़ सकते, बैठ के नमाज पढ़ो। अगर बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकते तो लेट के नमाज पढ़ो, करवट के बल। और अगर करवट के बल नमाज नहीं पढ़ सकते, इशारे से 30 साल शदीद किस्म की बीमारी है इमरान को, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इमरान कभी तुम नमाज कज़ा नहीं कर सकते। और इमरान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, शदीद बीमारी की हालत में। बताओ आपको उसका इनाम क्या मिला इमरान रजी अल्लाह ताला अन्हु को? फरिश्ते इनसे हाथ मिलाते थे इनके बिस्तर पे। या अल्लाह, हमसे तो शैतान भी हाथ मिलाना पसंद नहीं करता होगा, ये तो मेरे से बड़ा शैतान है। फरिश्ते इनसे हाथ मिलाते थे, फरिश्ते इनसे मुसाफा करते थे इनके बिस्तर पे। क्यों? हद दर्जा नमाजी, नमाज 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 नमाज। जिसकी जिंदगी में नमाज हो, सोचो वो फरिश्तों से हाथ मिला रहा है। अल्लाह हमको भी ऐसी नेकियां अता फरमा। हम हर नमाज पढ़ना और उसके वक्त पे पढ़ने की क्या अहमियत है, जरा देखते जाओ। पढ़ते भी हैं तो कैसी पढ़ते होंगे। आया था एक नाबीना शख्स, ये भी एक सहाबी, अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम। जरा इनकी मजबूरियों पे गौर करो, क्योंकि छोटी छोटी मजबूरियां, सबसे पहला अटैक हमारा नमाज में होता है। हमारा सर दर्द हुआ तो भी नमाज गई, शौहर का सर दुख रहा तो भी नमाज जाती, बच्चे ने पेशाब किया तो माँ नमाज नहीं पढ़ती है, घर में मेहमान आए तो नमाज गई, हम कहीं मेहमान बन के गए तो नमाज गई, घर में काम ज्यादा है तो नमाज पे अटैक हो रहा है, घर में काम नहीं है, कोई नहीं है तो भी सुस्त पड़े हुए हैं, फिर भी निशाना नमाज ही है। बात बात पे नमाज नमाज नमाज, ये नमाज ही निशाना क्यों बनती है आखिर? जरा देखो ना, मजबूरी का इंतहा
ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے نماز چھوڑنے کی، لیکن اجازت نہیں مل رہی ہے. عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار، اجازت نہیں ملی نماز چھوڑنے کی. بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے نہیں تو اشارے سے عمران نماز کبھی نہیں چھوڑنا. ایک اور نابینا شخص عبداللہ ابن ام مکتوم آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی مجبوری دیکھو کیسے بیان کر رہے ہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر مسجد سے دور ہے، پہلی مجبوری. میں ایک نابینا شخص ہوں، مجھے لانے والا کوئی نہیں ہے. حدیث میں ایک ساتھ ان کی مجبوریاں ہیں. لانے والا کوئی نہیں، مسجد سے دور گھر، اور میں نابینا. میں نماز تو پڑھوں گا، لیکن کیا مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے جماعت کے بغیر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تسمع حی علی الصلاح حی علی الفلاح؟ کیا تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے الفاظ سنتا ہے؟ کہا ہاں سنتا ہوں. تو پھر آؤ مسجد کی طرف. نماز فرض، اور وہ بھی مسجد میں. کچھ دن کے بعد ایک بار پھر آتے ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی چوتھی مجبوری لے کے، اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا شخص، مسجد دور، لانے والا کوئی نہیں، اور بتاؤ میرے گھر اور مسجد کے درمیان بہت ساری جھاڑیاں ہیں، بہت بڑا جنگل بن گیا ہے، وحشی جانور بھی ہیں، وحشی سانپ بچھو بھی ہیں، دکھائی دیتا نہیں ہے، کیسے آؤں؟ گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل تسمع حی علی الصلاح حی علی الفلاح؟ کیا تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا الفاظ سنتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں سنتا ہوں. تو پھر آ مسجد کی طرف. کچھ دن اور بیت گئے. ایک اور بہانہ لے کے عبداللہ ابن ام مکتوم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور فرمایا اللہ کے رسول، میں نابینا، جنگل راستے میں، گھر دور، لانے والا کوئی نہیں، وحشی درندے راستے میں، ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، میں کمزور ہو گیا ہوں، چلا نہیں جا رہا ہے، کیا گھر میں نماز پڑھ لوں؟ چوتھا اور آخری بہانہ، ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں، کمزور ہو گیا ہوں، چلا نہیں جاتا، کیا گھر میں نماز پڑھ لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تسمع حی علی الصلاح حی علی الفلاح؟ کیا تو سنتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح؟ کہا ہاں سنائی دے رہا ہے، ابھی بھی سنائی دے رہا ہے، کام کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آ مسجد کی طرف. مسجد کی طرف. کوئی بہانہ قابل قبول نہیں ہے، ذرا دیکھ لو، کوئی بہانہ نہیں چلا. شدید بیماری میں، اتنی مجبوریوں کے باوجود، یہاں ہمارا ہٹا کٹا نوجوان بستر پہ لیٹا ہوا ہے، بستر پہ پڑا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی ایک نہیں 50 مسجد کی 50 اذان کی آواز اس کے کان میں آتے رہتی ہے، لیکن نہیں جاتا. 4 قدم پہ، ہر 4 قدم پہ مسجدیں موجود ہے، لیکن مسجدیں ویران ہے. ذرا بے نمازیوں کی حالت تو دیکھ لو، ذرا بے نمازیوں کا انجام تو دیکھ لو. مردوں کی یہ حالت تو عورتوں کی کیا حالت ہے؟ وہ تو پڑھتی ہی نہیں ہے، بات پہ بہانے، بات پہ بہانے. الماری بھر کے کپڑے ہیں، لیکن بولتی بچہ نا کپڑوں پہ پیشاب کیا، ہاں میری ماں کوئی بات نہیں، کپڑے بدل لے، کیا کپڑوں کی کمی ہے؟ نہیں، نماز نہیں پڑھے گی، نماز نہیں پڑھتی. کوئی بہانہ نہیں
नहीं चलेगा। और अगर पड़ती भी है तो कैसी पड़ती है, देखो 2 कुकर एक साथ चूल्हे पे चढ़ाती, नहीं तो कभी कभी 3-4 रकात पढ़ने तक दाल भी गल्ला, गोश्त है तो गोश्त भी गल्ला, अगर चावल रखे हैं तो चावल भी पक जाए। फिर याद आता है जरा वॉशिंग मशीन में कपड़े तो डाल लो, 4 रकात पढ़ने तक कपड़े भी धुल जाएंगे, वहां पे भी डाल ली। अब सारी नमाज में यही ध्यान रहता है कौन से कुकर की सीटी हो रही, सीटी पे सीटी कुकर देते रहता है और पूरा ध्यान कौन से कुकर की कौन सी सीटी हो रही है। वॉशिंग मशीन चल रही क्या बंद हो गई है, पहले बच्चा इधर था अब किधर गया, दूसरा वाला किधर, एक गेट की बेल बजते रहती, एक फोन की बेल बजते रहती, 2 कुकर सीटियां मारते रहते, उधर वॉशिंग मशीन की गड़गड़ाहट चलते रहती, इधर एक बच्चा पुकारते रहता, उधर एक बच्चा रोते रहता, इन धड़ाधड़ सजदे करते रहती। क्या नमाज है माशाल्लाह। फिर बड़े हैरान होके बोलते आपा एक नमाज नहीं छोड़ते फिर भी कुछ नहीं हो रहा, पर कुछ तो ऐसा स्ट्रॉन्ग वजीफा दियो। अब वो वजीफा ना हुआ एंटीबायोटिक हो गई, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक। अल्लाह का कलाम है, जिस नियत से पढ़ो फायदा देगा, और कुछ नहीं आता है बिस्मिल्लाह पढ़ लो फायदा होगा, नहीं स्ट्रॉन्ग वजीफा चाहिए। ऐसे इबादत अल्लाह मोमिनून में कहता है खाशिऊन हाफिजून, जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू चाहिए, हिफाजत करने वाली चाहिए। ये कैसी नमाजें हैं जरा देख लो, ये हमारी नमाजें तो हमको ही मुंह पे मार रही होंगी, है ना। याद रखो अगर किसी का ईमान देखना चाहते हो ना, उसकी नमाज देख लो। अगर किसी के साथ मामलात करना चाहते हो उसकी नमाज देख लो। अगर किसी को कर्ज देना चाहते हो उसकी नमाज देख लो। अगर किसी से कर्जा मांगना चाहते हो उसकी नमाज देख लो। अगर किसी के घर में रिश्ता करना चाहते हो, बेटी देना चाहते हो, बेटी वहां से लेना चाहते हो, उसकी नमाज देख लो। जो अल्लाह के साथ अपने मामलात को सीधा नहीं रख सकता, वो हमारे साथ क्या रिश्ते निभाएगा, क्या मामलात सीधा रखेगा। सहाबा इकराम का ये उसूल था, आपको पता है। अगर मामलात करने होते उसकी नमाज को देखते, तिजारत करने होते उसकी नमाज को देखते। जिसकी नमाज नाकिस है उससे तो मशवरा भी नहीं करते थे हमारे सहाबा इकराम। हुकूमत के किसी काम में उसका मशवरा नहीं लिया जाएगा, दूर दूर पीछे बैठो पीछे बैठो पीछे बैठो, क्योंकि तुम्हारी नमाजों की खैर हाजिरी है, तुम नमाजी नहीं हो। कर्ज नहीं दिया जाएगा इसलिए कि तेरा मामला अल्लाह के साथ ठीक नहीं है, तो तू मेरा कर्ज क्या अदा करेगा। कैसे तिजारत होती तो उसकी नमाज देख के तिजारत होती, बंगला गाड़ी देख के नहीं, रुपया पैसा देख के नहीं, बैंक बैलेंस देख के नहीं, खेती जमीन देख के नहीं। नमाज हमारा तारुफ, नमाज हमारी पहचान है, याद रखो। इसीलिए ना जरा देख लो, हम किसी चीज में कामयाब नहीं है, आज वजह पूछ लो हमारे अपने आप से। हर मैदान में नाकाम है, शादी है वो भी नाकाम, तलाक है वो भी नाकाम, तिजारतें हैं वो भी नाकाम, मंडियां हैं वो भी नाकाम। क्यों? जो चाहिए था हमने तो वो देखा ही नहीं। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। जो ब्रेक था हमने वो ब्रेक लगाया ही नहीं। अब जितना चाहे झूठ बोलो, जितना चाहे जुल्म करो, जितना चाहे बेइंसाफी करो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। लोगों आओ अल्लाह के इस्लाम की तरफ। एक पैमाना होती है नमाज। जो करना है आपको किसी इंसान के साथ, शादी से लेके तिजारत तक, मामलात चाहे कर्ज देने के हो चाहे कर्ज लेने के हो, नमाज देखो पहले उसकी। अब तो देने वाला भी बेनमाजी, लेने वाला भी बेनमाजी रहता, ना इसका कोई दीन धर्म ना उसका कोई दीन धर्म। और मामला फिर यहां तक लटक जाता है,
लफ्ज वापस देता है ना इन वापस ले पाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है, सारी चीजें खत्म हो गई, कोई मामला हमारा सही नहीं हो पा रहा है। क्यों? इस वास्ते कि हमारी जिंदगी में नमाज की अहमियत कम हो गई है। अल्लाहु अकबर। ना भूलो, ना भूलो मुसलमानों, जिस्म कमजोर है, नमाज कमजोर जिस्म को ताकतवर बनाती है, नमाज बूढ़े जिस्म को जवान बनाती है, नमाज घर के थोड़े से रिस्क में बहुत सारी बरकतें लाती है। खूबसूरत जिस्म, जवान हट्टा कट्टा जिस्म आज इतना बीमार है, नीचे नहीं बैठ सकते नौजवान, कुर्सी चाहिए, खाने के लिए कुर्सी चाहिए, बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, बाथरूम के लिए वॉशरूम के लिए भी कुर्सी चाहिए। जवान जिस्म, खूबसूरत जिस्म नीचे नहीं बैठ सकता, अल्लाह के दरबार में नाक रगड़ के सजदा नहीं कर सकता, अल्लाह के लिए रुकू नहीं कर सकता। हजार लानत है तेरे जिस्म पर जो अल्लाह के सामने झुकने के लायक नहीं रहा। क्या फायदा ऐसे खूबसूरत जिस्म का, जरा देख लो। आओ बताओ, मजबूत जिस्म किसको कहते हैं, जरा सुन लो मुसलमानों। इमाम अहमद बिन हम्बल रहिमहुल्लाह, ये मुसलमानों के बहुत बड़े इमाम हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल, इनका जमाना था, इनके जमाने में जो खलीफा था, जो बादशाह था, मुअतसिम बिल्लाह इसका नाम था। मुअतसिम, बहुत बड़ा फितना खलीफा की तरफ से शुरू हो गया अहमद बिन हम्बल के दौर में। अब वो फितना क्या था? एक को पकड़ के बुलवाया जाता और कहा जाता, बोलो कुरान अल्लाह की मखलूक है। अहमद बिन हम्बल कहते नहीं, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं है, अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है। जरा सुनते जाओ, हम हैं अल्लाह की मखलूक। कल भी हमने अपना एक अकीदा सही किया ना, अल्लाह हर जगह मौजूद नहीं है, अल्लाह का इल्म हर जगह मौजूद। ये छोटी छोटी बुनियादी बातें लेकिन हमको काफिर बना देती हैं। मुअतसिम का जमाना, बादशाह, और देखा एक इमाम से फतवा दिलवा दो, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम के पीछे लाखों लोग मान लेंगे कि कुरान अल्लाह की मखलूक है जैसे हम मखलूक हैं। इतना जुल्म शुरू हो गया इमाम अहमद बिन हम्बल पे कि बोलो कुरान अल्लाह की मखलूक है। अहमद बिन हम्बल ने कहा नहीं, कुरान अल्लाह की किताब है, मखलूक कभी नहीं कहूंगा। कई दिन तक जेल में रखा गया अहमद बिन हम्बल को। डायरेक्ट वक्त का बादशाह दुश्मन हो तो कहां कोई जाए। ऐसे इमाम अहमद बिन हम्बल को सूली के तख्ते पे लटका दिया जाता, सूली देने के लिए नहीं, जल्लाद उनको कोड़े बरसाता। इस वास्ते आसान मौत भी देना मंजूर नहीं था मुअतसिम को इमाम के लिए। एक जल्लाद को ना सिर्फ 2 कोड़े मारने की इजाजत थी। एक जल्लाद आएगा, जोर से 2 कोड़े मारेगा, तीसरा क्यों नहीं मार सकता? एक जल्लाद, कहीं इसका हाथ हल्का ना पड़ जाए, कहीं इसका हाथ कांपे नहीं, कहीं इसका हाथ कमजोर तो नहीं पड़ गया। जोर से 2 कोड़े मारेगा, फिर वो हटेगा, फिर दूसरा जल्लाद आएगा, वो 2 कोड़े जोर से मारेगा अहमद बिन हम्बल पे, कहीं कोड़े हल्के ना हो जाए, कहीं हाथ हल्का ना हो जाए, कहीं हाथ कांपे नहीं। एक जल्लाद को सिर्फ 2 कोड़े मारने की इजाजत थी।
تاریخ کہتی ہے اگر اتنے کوڑے کسی ہاتھی کو پڑتے ہاتھی بھی مر جاتا, ہاتھی بھی ختم ہو جاتا. یہ ظلم کیوں آخر امام احمد بن حنبل پہ؟ کمزور سا جسم احمد بن حنبل کا, دبلا پتلا سا جسم, کوئی کاجو بادام نہیں کھایا, کوئی حریرہ وریرہ نہیں پیا تھا, کوئی دودھ بادام کا نہیں تھا, کمزور سا جسم, لیکن کوڑے کیسے برداشت کر رہا ہے؟ میری ماں اور بہنوں, یہ نماز کی طاقت تھی. نماز انسان کو مضبوط بناتی ہے, سیلف کنٹرول دیتی ہے, سیلف اسٹیم دیتی ہے, قوت برداشت کو بڑھاتی ہے نماز. ابھی نماز ہی نہیں ہے, دیکھنے میں اتنا ہٹا کٹا جسم ہے, موٹے موٹے, لیکن ذرا کچھ برداشت نہیں کر پاتے. 4 سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا یہ چیز, آدھا گھنٹہ نیچے زمین پہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے, 4 رکعت کے آگے 5ویں رکعت پڑھنے ہوتے نہیں رہتا ہاتھ سے. یہ کیسا جسم ہے ہمارا؟ کاجو بادام کھا رہے, ایک سے ایک کھانے کی چیزیں موجود ہے, ایک سے ایک اسپیشلسٹ کی دوائی موجود ہے, لیکن جسم پھر بھی کمزور. اور کمزور جسم کہاں سے؟ جب ہماری زندگی سے نماز نکل جاتی ہے ہمارا جسم کمزور ہوتا ہے. اللہ ہم کو طاقتور جسم عطا فرما. آج ہماری نمازوں سے نا شیطان بھی نہیں بھاگتا, آج ہماری نمازوں سے برکتیں بھی نہیں آتی, آج ہماری نمازوں سے بیمار جسم کو صحت بھی نہیں ملتی. آج ہماری نماز ہماری دنیا نہیں سدھار سکتی تو آخرت کیا سدھارے گی؟ کیونکہ نماز ہم عادتاً پڑھتے ہیں, عبادتاً نہیں پڑھتے. کبھی عبادتاً نماز پڑھ کے تو دیکھو, پورے خشوع کے ساتھ, پورا دل لگا کے, پھر دیکھو رب العالمین کہتا ہے وہ نماز میرے پاس لے کر آ تو میں تجھے جنت الفردوس کا وارث بنا دوں گا. یہی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اس سورے کے اندر. کیسی نمازیں چاہیے جانتے ہو آپ اللہ کو؟ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 50 سال بیت گئے. کتنے؟ 50 سال گزر گئے, کبھی ایک وقت بھی ایسا نہیں آیا کسی ایک نماز کے لیے بھی جب میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ پہنچا ہوں. پہلے میں پہنچتا, بعد میں مؤذن آ کے اذان دیتا. پچھلے 50 سالوں میں ایک بھی دن, ایک بھی نماز ایسی نہیں تھی جب میں مؤذن سے پہلے مسجد میں نہ رہا ہوں. اللہ اکبر, یہ ہوتا ہے نمازوں کا شوق. ہمارے جیسا شوق نہیں نمازوں کا. اتنا بوجھ سمجھ کے, اتنا بوجھ سمجھ کے پھر اپنے آپ کو نمازی, متقی, پرہیزگار, پتہ نہیں کیا کیا سمجھ لیتے, کیا کیا سمجھ لیتے ہیں. ذرا دیکھ لو کیسی عجیب بات ہے. دیکھو ہمارے نوجوانوں کی, ایک 23 روپے کے بدلے میں 1 درہم ملتا ہے. 1 درہم 23 روپے کا. روپیز نہیں چاہیے, تنخواہ درہم میں چاہیے, کیونکہ 23 روپے ملتے ہیں ذرا سے وقت کے لیے. لگا دی ساری زندگی درہم کمانے میں. $1 ہے 91 روپیز کا, 91 روپے کا. روپیز میں نہیں کمائیں گے, ڈالر میں کمائیں گے. لگا دی اپنی زندگی پوری ڈالر کمانے میں. 1 دینار کویت کا 300 روپے کے قریب ہے, 297 روپے, 297 روپیز. روپیز میں تنخواہ نہیں چاہیے, دینار میں چاہیے. 300 روپے کے قریب 1 دینار پڑتا ہے, تو لگا دو ساری زندگی دینار کمانے میں.
کبھی زندگی کوئی درہم کمانے میں تو کبھی دینار کمانے میں، کبھی ڈالر کمانے میں جا رہی ہے کسی کی۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک نماز پڑھ جماعت کے ساتھ 27 نہیں 70 درجے تک میں تجھے زیادہ دوں گا۔ 27 سے لے کے 70 درجے تک گنا دیا۔ میرے بندے نماز با جماعت پڑھتا ہے، 70 درجے تیرے بلند کروں گا۔ یہ حساب کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ 5 نمازیں ایک دن کی، 70 درجات رمضان کے مہینے میں، 350 درجات ایک دن کے۔ ایک مہینہ بھی اگر کوئی نماز با جماعت پڑھتا ہے، ایک مہینے کا اندازہ لگا لو نا، روز کے 350 درجات اللہ بلند کرنے بیٹھا ہے۔ یہ حساب ہم کو نہیں سمجھ میں آتا۔ درہم کا حساب سمجھ میں آ گیا، دینار کا حساب سمجھ میں آ گیا، ڈالر کا حساب سمجھ میں آ گیا، روپیز کا حساب سمجھ میں آ گیا، سونے کا بھاؤ سمجھ میں آ گیا، چاندی کا بھاؤ سمجھ میں آ گیا۔ اللہ جو نیکیاں، جو درجات گنواتا ہے، مسلمانوں آخر اس کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ اس کو سمجھنے کے لیے کون سی میتھمیٹکس چاہیے بتاؤ؟ اللہ ہمارے نوجوانوں کو اس کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، ہے نا؟ ہاں، بڑے عجیب سے نوجوان ہو گئے ہیں، ذرا دیکھ لو، بستر سے اٹھ کے مسجد تک جا نہیں سکے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے بڑا پیارا، بستر سے اٹھ کے مسجد تک تو جا نہ سکے اور خواہش ہے قبر سے اٹھ کے سیدھے جنت میں جانے کی۔ ان کے خواب دیکھو بڑے بڑے، ارطغرل غازی دیکھ کے تو پاگل ہو گئے تھے، پاگل اب تلوار لے کے نکل پڑتے ہوں گے۔ میرے بچے ادھر آ، عصر کا وقت ہو گیا، 4 رکعت نماز پڑھ لے۔ ارے وہ ایک مت بولو جی، تلوار لے کے اب بولو کہاں جانا؟ ہاں، یہ تو اچھا ہوا ایک رمضان تو پورا گزرا ارطغرل غازی میں، ایسے لگ رہا تھا اب تلوار لے کے نکل ہی پڑیں گے۔ ارے پہلے نماز پڑھ لے، بعد میں تلوار لے کے جا، پہلے نماز پڑھ لے بیٹا۔ نہیں، نماز نہیں، تلوار لے کے نکلنے کا بڑا شوق ہے۔ آؤ بتاؤ اسلام کا نقطہ، ہر نیکی نماز کے ساتھ مشروط ہے، ہر نیکی۔ رہنے دو بڑے بڑے مدرسے، بڑے بڑے چندے، بڑے بڑے مسجدیں، بڑے بڑے کنویں، بڑا بڑا میدان جنگ، رکھو ایک طرف رکھو تھوڑا۔ ہر نیکی نماز کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر نماز قبول تو روزے قبول ہے، نماز قبول تو صدقہ اور خیرات قبول ہے، نماز قبول تو حج اور عمرے قبول ہیں، نماز کے ساتھ ساری نیکیاں ہیں۔ میرے بندے اگر تیری نماز ہی قبول نہیں ہے تو لا زندگی بھر کے نیکیاں، 15 عمرے، 20 عمرے، 50 عمرے، 4 حج، الحاج لگا لیا، ہر سال حج پہ جا رہا ہے۔ نماز تو صحیح کر لے، نماز کا تو پابند بن جا، پہلے نماز تو پڑھ لے، اس کے بعد کی باتیں ہیں۔ لیکن یہ بھاشا آج کسی مسلمان کو سمجھ میں آ کے نہیں دے رہی ہے۔ کچھ نہ کرو، صرف نماز پڑھ لو، اللہ سارے مسئلے ہمارے حل کرے گا، چاہے وہ انفرادی مسئلے ہوں، اجتماعی مسئلے ہوں، خاندانی مسئلے ہوں، معاشرتی مسئلے ہوں، عدالتی مسئلے ہوں، ہماری تجارتی مسئلے ہوں، چاہے جو مسئلے ہوں، تو اللہ کے قریب آ کے تو دے، یہ رب کا اعلان ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا نمازی عطا فرما، آمین ثم آمین، ہے نا؟ آپ بتاؤ آگے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یہ پوائنٹ ذرا دھیان سے سننا، بڑا پیچیدہ پوائنٹ ہے تھوڑا سا، لیکن ایسا بھی نہیں کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں۔ آج سے یہ طے کر لو، بات یہاں تک نماز کے بارے میں بڑی لمبی گفتگو آپ نے سنی، معاملات دیکھنا ہے، تجارت دیکھنا ہے، خاندان دیکھنا ہے، کس کو پیمانہ بنانا ہے؟ نماز کو پیمانہ بنانا ہے۔ اگر آج تک کسی نے نماز نہیں پڑھی ہے، آؤ آج توبہ کر لو، ٹھان لو، اللہ جتنی زندگی بچی ہے
نماز کے بغیر نہیں گزرے گا کوئی دن. عالم برزخ میں بھی نماز ہو رہی ہے. ہر جاندار نماز پڑھ رہا, ہر بے جان نماز پڑھ رہا. ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے؟ ذرا دیکھو نا کیا حالت ہو گئی ہماری. جسم ایسے اجاڑ, اتنے بے رونق بے نور چہرے تو کسی میت کے بھی نہیں ہوں گے. لعنت برس رہی ہمارے چہروں پہ, نماز نہیں ہے. اوپر سے آئی برو بنائی ہوئی لڑکی, چوڑا باندھی ہوئی, لالی لپسٹک لگائی ہوئی, پاؤڈر غازہ وہ کیا کیا کہتے ہیں اس کو سب لگائی ہوئی. ہزار لعنت ہے تیرے چہرے پر, ہزار لعنت ہے تیرے چہرے پر. دانتوں کا کلپ بھی بٹھائی ہے, آئی برو بھی بنائی ہے, لپسٹک بھی لگائی ہے, فاؤنڈیشن بھی لگائی ہوئی ہے. نہ جانے کتنا میک اپ کر کے بھی اتنے بے نور چہرے, اتنے بے نور چہرے, ایک نہیں ہزار لعنت پھٹک رہی ہے. آج دیکھ لو امت مسلمہ کے نوجوانوں کو, اللہ کی قسم تم جاؤ کسی بھی اسکول میں جاؤ, 10th کلاس میں جاؤ, 9th کلاس میں جاؤ, 11ویں میں جاؤ, 12ویں میں جاؤ, ہماری قوم کے بچے 16 سال 17 سال 18 سال جوانی عروج پہ ہونا چاہیے. نکھار اس عمر میں تو گدھی بھی حسین لگتی ہے. اللہ کی قسم ہر ایک کے بازو ایسے کھڑے ہو کے دیکھو, میں اچھی لگ رہی تھی ماشاء اللہ. ہاں دیکھو عورتوں کو آتا ہے بولنے, نہیں یہ میری تعریف نہیں. لعنت ایسے برس رہی ہے نوجوانوں کے چہرے پہ, اتنا بے نور, میت کا چہرہ ہوتا ہے, میت کا, موٹا موٹا چشمہ. ایسی ایسی جوان لڑکیاں اتنے بے نور, پسند کرنے جاؤ ایک لڑکی پسند نہیں آتی ہے. کوئی ایک ایسی لگے جس کو دیکھ کے دل کو ٹھنڈک ہو, آنکھوں میں ٹھنڈک نصیب ہو, جس کو دیکھ کے لگے ہاں یہ ہے وہ جس کی گود میں میری نسلیں پلیں گی, میرا خون بڑھے گا. یہ ایسی نچوڑیاں لائیں گے گھر میں؟ نہیں. کیا فرض نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو نمازی بنائیں؟ بولو, بیٹی ہو یا بیٹا, جو اللہ کا نہیں ہو سکا وہ ہمارا کیا ہوگا؟ میری اولاد میری نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ اللہ کی نہ ہو جائے. وہ اللہ کی فرما بردار ہوگی تو ماں باپ کی ہوگی. اللہ کی ہی فرما بردار نہیں ہے تو وہ ماں باپ کی کیسی ہوگی؟ بتاؤ کیسے بنے گا ہمارا گھر نمازی گھر؟ کیسے نماز کا ماحول آئے گا؟ کتنا خوبصورت لگتی تھی وہ محلہ, وہ گلیاں. اذان ہوتی, سارے مرد حضرات وضو کر کر کے دوڑ رہے ہوتے, کوئی پائنچے چڑھا رہا ہوتا, کوئی آستین نیچے کر رہا ہوتا, کوئی ٹوپی پہن رہا ہوتا, کوئی دوڑ کے جا رہا ہوتا, کوئی چل کے جا رہا ہوتا. ایک رکعت چھوٹ جائے گی, 2 رکعت چھوٹ جائے گی, دھوم مچ جاتی, گڑبڑ مچ جاتی. وضو کے لیے نمبر لگتا, ماں بولتی پہلے میں وضو کروں گی, بیٹا بولتا پہلے میرا وضو ہوگا, میری جماعت چھوٹ رہی ہے. کچھ نہیں, نمازیں ویران, مسجدیں ویران. اذان ہوتی ہے, ٹھنڈا بیٹھے رہتے ہیں کہاں کے وہاں, کوئی گڑبڑ نہیں, کوئی ہلچل نہیں ہمارے گھروں میں نمازوں کے وقت میں. اتنا مردہ قبرستان نہیں ہے, عالم برزخ میں بھی نماز ہو رہی ہے. ہمارا گھر تو قبرستان سے بھی بڑا قبرستان بن گیا. کیوں ایسا؟ کیا کمی رہ گئی ہے؟ ذرا دیکھو تو خوبصورت گھر ہمارے, قیمتی پردے, قیمتی قالین, قیمتی صوفے, قیمتی جھومر, بے نور اجاڑ گھر ہمارے, شیاطین کا اڈا. میری ماں اور بہنوں, نماز کو عام کرو, نماز کا ماحول بناؤ, نماز کا ماحول بناؤ گھر کے اندر. نماز عمران بن حسین کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی, نہ عبداللہ ابن ام مکتوم کو اجازت دی. مجھے اور آپ کو کیسے اجازت مل سکتی ہے نماز چھوڑنے کی؟ بتا دو. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ بیان کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خواب دیکھتے ہیں. کچھ باتیں خواب کے ذریعے بھی دکھائی دیتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے. ایک فرشتہ پائنتے کھڑا ہوتا ہے, ایک فرشتہ سرہانے کھڑا ہوتا ہے. پائنتے والا سرہانے سے بولتا ہے, ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھتے رہو. پائنتے والا سرہانے والے سے بولتا ہے یہ کون ہے؟
تو سرہانے والا کہتا ہے یہ امت کے سب سے بہترین آدمی ہے اور ان کی امت بھی سب سے بہترین امت ہے۔ تو پوچھنے والا پوچھتا ہے جب ان کی امت بہترین امت ہے تو ان کی امت کے لیے ایک مثال بیان کرو۔ اب ذرا غور سے دیکھو، ایک مثال دو نا ان کی امت کی، کیسے ان کی امت بہترین امت ہے۔ تو اب فرشتہ مثال دے رہا ہے، ایک قافلہ نکلتا ہے ایک سفر کے لیے، جب وہ ایک صحرا میں پہنچ گئے، ان کے پاس کھانا پانی سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، دور تک نہ نکلنے کا کوئی راستہ تھا، نہ کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس تھی۔ اس قافلے والوں کو لگ رہا تھا موت بس بالکل قریب ہے، بھوک سے ہم مر جائیں گے۔ اتنے میں ایک بہت خوش لباس آدمی ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کیا کھانا پانی ختم ہو گیا ہے؟ یہ قافلے کے لوگ کہتے ہیں ہاں ختم ہو گیا ہے، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ آگے چل کر ایک ایسا میدان ہے جہاں دور تک ہریالی ہے، سبزی اور شادابی ہے، پھلوں کے درخت ہیں، نہریں بہ رہی ہیں، میں تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہاں چلیں گے چلیں گے چلیں گے، ضرور چلیں گے۔ پھر یہ اس آدمی کے ساتھ چل پڑتے ہیں، وہ آدمی ایک ایسے میدان میں لے جاتا ہے جہاں واقعی میں باغات تھے، نہریں تھی، بہت بہت خوش اور کھا پی کے یہ لوگ اس باغ میں رہنے لگے، کھا کے موٹے تازے ہو گئے، خوش و خرم ہو گئے، مزیدار پھل ان کو مل جاتے، نہروں کا میٹھا میٹھا پانی ان کو مل جاتا۔ اب وہ آدمی کہتا ہے، ایک دن پھر وہ آدمی آیا اور بولا اس سے آگے ایک اور میدان ہے، کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گے؟ میں تمہیں یہاں تک لایا نا، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، آگے چلو گے، اس سے بھی مزیدار باغات ہے، اس سے بھی میٹھا پانی ہے، اس سے بھی خوبصورت منظر ہے، دیکھنا چاہو گے؟ تو قوم کہتی ہے، آدھے لوگ کہتے ہیں بس جو ہے وہ ہے، یہیں پہ ہم ٹھیک ہے، ہم آگے نہیں جائیں گے، اور آدھے لوگ کہتے ہیں اچھا چلو اور آگے چلو، دیکھنا چاہتے ہیں ہم، اور آگے جاتے ہیں، اور آگے جانے کے بعد اس سے بھی خوبصورت منظر، اس سے بھی خوبصورت باغات، اس سے بھی ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی پانی کی نہریں بہ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، جانتے ہو یہ کون لوگ تھے جو یہیں پہ بیٹھنا پسند کیے، آگے نہیں گئے، اتنا ملا اتنے میں بس؟ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دین سے ہٹ گئے، ان کو لگا کہ ہم مسلمان ہیں، بس ان کو لگا کہ ہم کو معلوم ہے روزہ نماز فرض ہے، بس آگے کا علم حاصل کرنے کی نہ انہوں نے کوشش کی، نہ جد و جہد کی، نہ آگے بڑھنے کی خواہش کی۔ آہستہ آہستہ وہ جو جوش تھا علم کا وہ ختم ہو گیا، ان کو لگنے لگا بس 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 اتنا ہے، کافی ہے ہمارے لیے۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے دین سے ہٹ گئے۔ اللہ ذرا غور سے دیکھو، کبھی یہ نہیں بولنا آگے اور پڑھ کے کیا کرنا ہے، جتنا پڑھے کافی ہے، اجتماع سن کے کیا کرنا، جتنا سنے کافی ہے۔ آپ علم کے سمندر میں آگے جاتے جاؤ گے اور خوشنما باغات اور میٹھی میٹھی نہریں ملیں گی، اور آگے جاؤ گے اور خوبصورت باغ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا، جہاں آپ کو لگتا ہے کہ بس تھک کے بیٹھ گئے، سمجھ جاؤ ہم دین سے ہٹ گئے۔
نماز فرض ہے، کس کو نہیں معلوم، لیکن نماز پڑھنے کا جوش نہیں آتا۔ ابھی آپ جاؤ گے نا، آپ دیکھنا آج کی نمازوں میں کتنا دل لگے گا۔ آج کوئی عورت کوکر رکھ کے نماز نہیں پڑھے گی، آج کوئی عورت یہ نہیں کرے گی، نہیں آج ابھی تو بے نمازی کا انجام بھی بتاؤں گی میں لفظ کے آخر میں، آپ کو تقریر کے آخر میں انشاءاللہ۔ کسی کی ہمت نہیں ہوگی جب بار بار ہم سنتے ہیں نماز 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 نماز، گھر گندا ہوتے رہتا ہم صاف کرتے رہتے، گھر گندا ہوتے رہتا دھول گرتی رہتی ہم صاف کرتے رہتے، یہ دل بھی گندا ہوتا رہتا، گرد پڑتے رہتی ہم صاف کرتے رہنا چاہیے۔ طبیعت سست ہو جاتی ہے، طبیعت نہیں مانتی ہے، شیطان بار بار تسلی دیتا، ارے بس کر بس کر بس کر، ایک بار حج کے لیے جانا، ایک بار عمرے کے لیے جانا، سارے گناہوں کی معافی مانگ لینا، ہو گیا نا، بس کر بس کر۔ بڑا خوبصورت دھوکہ شیطان ہم کو دیتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آگے علم حاصل کرنے پہ اکسا رہا ہے، علم کی باتیں سنتے رہو، علم والوں کے ساتھ بیٹھتے رہو، علم کی باتیں کانوں میں پڑھتے رہنا چاہیے، قرآن و سنت کی آواز کانوں تک جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کرتا رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے دیکھو، اس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے زنا کی حد کو بیان کیا ہے۔ ہر بار یہ واقعہ ہم تازہ کرتے ہیں، آؤ آج ایک بار پھر ہم اس زنا کی گندگی سے نفرت محسوس کریں گے۔ دو دیہاتی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ زنا کس کو بولتے ذرا غور سے تو دیکھو، اللہ کی قسم زنا اتنا معمولی ہو گیا ہے نا، ابھی لڑکیاں بولتی ہیں اب ہو گئے، اب بولو آگے کیا کرنا، لائٹ ایک دم کوئی گناہ کا احساس ہی نہیں ہے، کبھی اس کے ساتھ کبھی اس کے ساتھ۔ یہ زندگی کیا ہوتے جا رہی ہے؟ ایک مومنہ عورت مومنہ نہیں، وہ تو بس اسٹینڈ کی موتری بن گئی ہے، عجیب سی حالت ہو گئی ہے۔ آؤ ذرا دیکھ لو اسلام کیا کہتا ہے اس کے بارے میں، اسلام کیا کہتا ہے۔ دو دیہاتی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا اس کے پاس نوکری کرتا تھا۔ ہر وہ گھر والے غور سے سنے جن کے گھر میں نوکر اندر تک آتے جاتے رہتے ہیں، اندر تک کبھی نہیں آنا نہ کبھی جانا، نہیں شادی شدہ ہے، نوکر جوان ہے تو بھی نہیں۔ آؤ آج سے 1440 سال پہلے کا واقعہ سن لو، اسلام نے نہیں چھوڑا۔ میرا جوان بیٹا، میرا نوجوان غیر شادی شدہ بیٹا، اس کے گھر میں نوکر اندر تک آنا جانا تھا، اس کی بیوی سے میرے بیٹے نے زنا کر لیا۔ اے اللہ کے رسول، میرے بیٹے کی طرف سے میں نے 100 بکریاں صدقہ اور خیرات دے دی آپ کے بیت المال کے لیے، اور ایک لونڈی بھی دے دی، لیکن آپ کے صحابہ کہتے ہیں یہ قابل قبول نہیں، اس پہ کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے اور 1 سال کی جیل، 1 سال کی جلاوطنی آج کے زمانے میں جیل کو کہتے ہیں۔ کیا ہے اس کا حکم؟ لڑکا غیر شادی شدہ کنوارا چھوٹی عمر کا، اور عورت بڑی عمر کی باس کی بیوی، اور زنا آج سے سینکڑوں سال پہلے کے واقعات اسلام کہاں سے روکتے آ رہا ہے، ذرا دیکھ لو اسلام کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 100 بکریاں رکھ اپنے پاس، یہ لونڈی رکھ اپنے پاس، چوک میں چوراہے پہ تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جیل جلاوطنی بھیج دیا جائے گا۔
اور او میرے صحابہ جاؤ اس عورت کے پاس پوچھو کیا زنا ہو گیا ہے، اگر اقرار کرتی ہے لاؤ اور سنگسار کر دو بیچ چوک میں۔ سنسار کس کو کہتے ہیں؟ آدھے گڑے تک اس کو دفنایا جاتا یہاں تک سینے تک، اور پتھروں سے اس وقت تک مارا جاتا جب تک کہ یہ مر نہ جائے۔ جا کے پوچھتے ہیں عورت سے، عورت نے کہا ہاں زنا ہو گیا ہے، لاؤ بیچ چوک میں اور اس وقت تک پتھروں سے مارو جب تک کہ یہ مر نہیں جاتے۔ غیر شادی شدہ ہو کے زنا کرتے 100 کوڑے 1 سال کی جیل، اگر شادی شدہ ہو کے زنا کرتا ہے سوائے موت کے کوئی دوسری سزا نہیں، مرد ہو یا عورت بیچ چوک پہ اس کو پتھر سے سنسار کر دیا جائے گا۔ یہ اسلام کی سزائیں ہیں، اسلام کی سزائیں ہیں۔ یہ بتاؤ آج زنا پہ کوئی حد نہیں لگ رہی ہے، جو چاہے جس کے ساتھ چاہے زنا کر لے۔ 60 سال کا بڈھا 6 سال کی بچی کو نہیں چھوڑ رہا۔ آتے آتے حالات اتنے بگڑ جائیں گے، 95 تو بگڑ ہی گئے ہیں، لوگ چلتے چلتے کتوں کی طرح راستے پہ زنا کریں گے، مرد اور عورت۔ اگر کوئی ان سے یہ کہہ دے نا کہ میرے بھائی ذرا دیوار کے آڑ میں کر لے جو کرنا ہے، سب کے سامنے کیا کر رہا ہے، تو اتنا ٹوکنے والا بھی عمر اور ابو بکر کے مقام پہ ہوگا اس زمانے میں، اتنا نیک حضرت عمر کے مقام پہ، حضرت ابو بکر کے مقام پہ، کیونکہ کوئی بچے گا ہی نہیں، کوئی نہیں، سارے لوگ زانی ہوں گے، کون کس کو ٹوکے گا؟ یا تو ماں بھی ویسی بیٹا بھی ویسی، دادا اور پوتا ایک ساتھ فیس بک پہ لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے رہتا ہے۔ کون روکے گا؟ کس کو روکے گا؟ کس چیز سے روکے گا؟ سارے ننگے ہو گئے ہیں، سارے ننگے ہو گئے ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ سے، اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ برا اللہ تعالی۔ میں بتاؤں جانوروں میں بھی سب سے زیادہ خیرت ہوتی ہے، جانور بھی زنا نہیں کرتے جیسے آج ہم کر رہے ہیں۔ ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے رسول اسلام لانے سے پہلے میں تجارت کیا کرتا تھا، اور تجارت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑا آنا جانا تھا۔ ایک مرتبہ میں سفر کے لیے نکلا، جنگل سے گزر رہا تھا، بڑی نیند آ رہی تھی، میں نے سوچا تھوڑی دیر رک کے اس درخت کے نیچے آرام کر لوں پھر آگے جاؤں گا۔ میں جیسے ہی لیٹا سونے کے لیے، اتنے میں ایک بندر اور ایک بندریا وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ بندر بھی لیٹا، بازو بندریا بھی لیٹی، میں دیکھ رہا تھا دونوں کو۔ بندر کی آنکھ لگ گئی، بندر سو گیا۔ اتنے میں ایک دوسرا بندر آتا ہے اور ایک چھوٹا سا کنکر لے کے ایسے بندریا کو مارتا ہے۔ بندریا اٹھ گئی۔ جانور میں بھی دیکھو اشارے، ادھر سے ایک مس کال، ادھر سے ایک کس کال، شروع سلسلہ، بس ایک مس کال کی دیر ہے۔ ایک پتھر مارا، بندریا اٹھی اور دونوں گئے، آہستہ سے اٹھ کے بندر کے بازو سے منہ کالا کیا اور آ کے پھر جیسے کہ ویسے لیٹ گئی بندریا۔ میں دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد بازو سونے والے بندر کی آنکھ کھلی، اس نے سونگا پہلے بندریا کو۔ جیسے ہی سونگا، اس نے اتنا شور مچایا کہ سارے جنگل کے بندر وہاں پہ جمع ہو گئے، اور وہ اپنی زبان میں کیا بول رہا تھا نہیں معلوم۔ سارے بندروں نے ایک ایک پتھر اٹھایا اور اس بندریا کو اس وقت تک پتھر مارا جب تک کہ وہ مر نہیں گئی، جب تک کہ وہ مر گئی۔ زنا کی سزا بندروں میں بھی ہے، بندروں میں بھی ہے۔
اللہ کے رسول ایک پتھر میں نے بھی اٹھا کے مارا. یہ صحابی رسول کہتے ہیں اتنا ہنگامہ اتنا شور مچا پورے جنگل میں بندروں کا کہ بندروں نے اس وقت تک بندریا کو مارا جب تک کہ وہ مر نہیں گئی. آج ہم دیکھو بندریا سے ادھر ہو گئے ہیں, بندر سے ادھر ہو گئے ہیں. شوہر کو معلوم بیوی کس سے چیٹنگ کر رہی ہے, بیوی کو معلوم شوہر کیا گل کھلا رہا ہے, دونوں بے غیرت خاموش ہیں. تو مجھے آزادی دے, میں تجھے آزادی دیتی ہوں. یہ میری پرسنل لائف ہے, نہ تو دخل اندازی کرنا نہ میں دخل اندازی کروں گی. یہ کیسا کمپرومائز ہے, یہ کیسا اخلاق ہے, یہ کیا سکھا رہا ہے, یہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ذرا دیکھ لو. اللہ تعالیٰ زنا کی حد بیان کر رہا ہے. آگے بتاؤں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے پاک دامن پر الزام اگر لگاتے ہو 4 گواہ لاؤ. کل بھی ہوا تھا یہ سبق ہمارا, آج بھی سن لو, آج ایک الگ انداز سے سنو. شریعت کا آج ایک ایسا مسئلہ سمجھ کے جاؤ, نہ طلاق ہے نہ موت ہے, لیکن پھر بھی دونوں شوہر بیوی میں جدائی ہے. وہ کون سا مسئلہ ہے اور وہ کب ہوتا ہے یہ مسئلہ؟ آؤ 18ویں پارے کی تفسیر میں اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. کون سی جدائی؟ نہ طلاق نہ موت, پھر بھی دونوں شوہر بیوی ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. کب؟ اب یہ بات ہے اس وقت کی جب اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کل کے پارے میں, اے نبی اگر کوئی اپنی بیوی پہ بد کرداری کا الزام لگاتا ہے اور 4 گواہ نہیں پیش کرتا ہے, الزام لگانے والے کو پکڑو اور 80 کوڑے الزام لگانے والے پہ لگا دو. آیتیں نازل ہو گئی. ایک صحابی آتے ہیں, ان کا نام تھا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد بن عبادہ, بڑے سعد نام کے بڑے صحابی ہیں, بہت صحابی ہیں, یاد رکھنا, ایک سعد نہیں ہے. سعد بن معاذ ہے, سعد بن جبل ہے, سعد بن عبادہ ہے, سعد نامی بڑے صحابہ ہیں. اور زینب نام کی سب سے زیادہ صحابیات تم کو ملیں گی پوری تاریخ کے اندر. ہر تیسری عورت کا نام زینب ہی ہوتا تھا, زینب. اور سعد بھی بڑے سعد ہوتے تھے, یاد رکھنا. سعد بن عبادہ کہتے ہیں بڑے غیرت مند صحابی تھے. یہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں قرآن کی آیتوں کا انکار نہیں کر رہا, میرا ایمان ہے قرآن کی آیتوں پر, لیکن ایک سوال ہے آپ سے. کیا سوال ہے؟ میں دیکھوں گا میری بیوی کے رانوں پر ایک شیطان بیٹھا ہے, میں دیکھوں گا میری بیوی کو اس حال میں, اور اس کو مارنے کی بجائے میں جاؤں ڈھونڈنے کے لیے 4 گواہ. سوال دیکھو سعد بن عبادہ کا. اور جب تک میں 4 گواہ ڈھونڈ کے لا کے دکھاؤں گا تب تک تو یہ اپنا کام کر کے بھاگ چکا ہوگا. یہ آیتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, میں قرآن کا انکار نہیں کر رہا. 4 گواہ ایک شوہر کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گا؟ جب بیوی کو دیکھے گا غیر مرد کی حالت اعتراض میں جاؤں 4 گواہ ڈھونڈنے دونوں کو چھوڑ کے, یہ کیسی آیتیں ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. سعد بن عبادہ کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کی بات پہ مت جائیے, بڑے غیرت مند ہے, ان کو آیتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کھڑے ہیں. ابھی کچھ دیر گزری ہے, زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی, بحث چل رہی ہے. اللہ کے رسول بتائیے, میں نے دیکھا ہو اگر میری بیوی کو 4 گواہ ڈھونڈنے جاؤں کیا ان دونوں کو مار ڈالوں؟ اتنے میں کیا ہوتا ہے, ادھر سے ایک صحابی آتے ہیں مسجد نبوی میں, ہلال بن امیہ ان کا نام تھا.
हिलाल बिन उमैया आके कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जब रात को खेत पे काम करके घर आया, बड़ी देर हो गई थी। जब मैं रात को घर आया, मैंने देखा मेरी बीवी एक आदमी के साथ मुंह काला कर रही थी। बड़ी खराब जिना की हालत में मैंने इन दोनों को देखा। मैंने चुपके से इनकी बातें भी सुनी। मैं चुपचाप वापस पलट गया, समझ में कुछ नहीं आया। जैसे ही सुबह हुई आपके पास आया हूं, बताइए मैं क्या करूं। अभी साद बिन उबादा का जवाब मिला नहीं था, हिलाल बिन उमैया का नया केस अल्लाह के रसूल के दरबार में पहुंच गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना साद की बात का जवाब दे रहे, ना हिलाल की बात का जवाब दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है। सारे सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। सहाबा इकराम को यकीन हो गया, अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करेंगे, पकड़ो हिलाल बिन उमैया को, 80 कोड़े लगा दो। बीवी पे बदकिरदारी का इल्जाम लगाते हैं और 4 गवाह इनके पास है नहीं, पकड़ो इसको और गवाह कोड़े लगा दो। इल्जाम ना लाने की सूरत में खामोशी छा गई है पूरी मस्जिद नबवी में। इतने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की कैफियत तारी हो गई, आयतें नाजिल हो रही। आयतें क्या थी? कुरान क्या शरीयत सिखा रहा है, सीखते जाओ। जो हमने कभी भुला दिया, मालूम भी नहीं है क्या है शरीयत आखिर। अल्लाह ताला 18वें पारे में कुरान में बता रहा है, अगर कोई शौहर किसी औरत पर, अपनी बीवी पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाता है, जिना का इल्जाम लगाता है और 4 गवाह भी उसके पास नहीं है, खड़ा करो उसको मस्जिद में नमाज के बाद और 4 बार कसम खिलाओ। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मैंने इस औरत को देखा है बुरी हालत में, मैं सच कह रहा हूं। अल्लाह की कसम मैं सच कह रहा हूं। अल्लाह की कसम मैं सच कह रहा हूं। 4 बार मर्द कसम खाएगा, 5वीं बार कसम खाएगा, अल्लाह की कसम मैं सच बोल रहा हूं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर, अपने आप पर। मर्द बैठेगा, अब औरत खड़ी होगी सबके सामने। औरत 4 बार कसम खाएगी, अल्लाह की कसम ये झूठ बोल रहे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अल्लाह की कसम ये झूठ बोल रहे, मैं सच्ची हूं, मैं सच्ची हूं, ये झूठा। 4 बार कसम, 5वीं बार कसम खाएगी औरत, अल्लाह की कसम अगर ये झूठे हैं तो अल्लाह का गजब नासिल हो मुझ पर। मर्द बोलेगा अल्लाह की लानत हो मुझ पर और औरत बोलेगी अल्लाह का गजब हो मुझ पर। उसके अल्फाज तक क्या होंगे कुरान ने 18वें पारे में बता दिया। मर्द बोलेगा लानत हो मुझ पर और औरत बोलेगी अल्लाह का गजब हो मुझ पर। 4 कसम शौहर भी खाएगा, 4 कसम बीवी भी खाएगी, 5वीं बार वो अपने आप पे लानत भेजेगा, अपने आप पे गजब भेजेगा, फिर उसके बाद हमेशा की तलाक हो गई दोनों के बीच में। ना कोई तलाक, ना कोई मौत, शौहर बीवी हमेशा के लिए जुदा हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिलाल से कहा, हिलाल मस्जिद में खड़े हो जाओ और कसम खाओ। हिलाल ने 4 कसमें खाई, 5वीं मर्तबा अपने आप पे लानत भेजी और बैठ गए। अब औरत खड़ी हो गई। कितनी ढीठ औरतें रहती हैं जरा देखो, नाजुक सी औरत, मासूम दिखने वाली औरत, ये ढीठ, बहुत ढीठ रहती है। ये खड़ी हो गई, 4 कसमें इसने खाई, 5वीं कसम को थोड़ा सा रुकी और इसने सोचा
اگر میں قسم کھا لی اور سچ میں اللہ کا عذاب آیا تو، اور آتا ہی ہے، کوئی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، یاد رکھو آتا ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں بار رک کے اس سے کہہ رہے ہیں، اور ایک بار سوچ، آخرت کا عذاب بڑا شدید ہے دنیا کے عذاب سے، ایک بار اور سوچ لے۔ یہ سوچتی ہے اور سوچتی ہے اگر میں قسم نہ کھائی میں جھوٹی پڑ جاؤں گی، میری قوم کی، میرے خاندان کی، میرے قبیلے کی کتنی بدنامی ہوگی۔ یہ کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، کام کرنے کے بعد کیا سوچتی عورت، کتنی بدنامی ہوگی۔ اور 5ویں قسم بھی کھا لیتی ہے، جھوٹی قسم اس نے کھا لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو فوراً الگ کر دیا۔ اسلام میں اس کو لیان کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ لیان۔ ایک اور طریقہ قرآن بتا رہا ہے شوہر اور بیوی کے الگ ہونے کا۔ 4 گواہ نہیں ہے تمہارے پاس، آؤ 4 قسمیں کھا لو۔ پتہ نہیں، نہ تو ہماری شادی محمدی ہے، نہ طلاق محمدی ہے، نہ گواہیاں محمدی ہے، جھوٹے گواہ، جھوٹے مقدمات، جھوٹے الزامات، جھوٹی باتیں اور جھوٹے الزام تراشیاں۔ یہ بھی 4 قسمیں کھا لیتی، یہ بھی 4 قسمیں کھا لیتی۔ ان 4 سال سے میکے میں پڑی ہے، ان 4 سال سے اپنے گھر میں پڑا ہے، کون سی طلاق ہے پتہ نہیں، وہ ہوتے رہتی ہے، اللہ عالم۔ نہ ہماری شادیوں میں کہیں اسلام جھلکتا ہے، نہ ہمارے فیصلوں میں اسلام جھلکتا ہے، نہ ہماری عدالتوں میں اسلام جھلکتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ ہم کون سے مسلمان ہیں، ذرا دیکھ لو کون سے مسلمان ہیں۔ اللہ ہم پہ رحم فرما، آمین ثم آمین۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا عمدہ واقعہ بیان کیا، لیکن وہ بیان کرنے ٹائم نہیں ہے، آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ پردے کا حکم دے رہا ہے، مختصراً میں بتاتے چلوں آپ کو۔ اللہ کہتا ہے، اے عورت، اپنا گھونگھٹ اپنے سینے پہ، اپنے سر پہ، اپنے کان پہ، اپنی گردن پہ ایسے لپیٹ لے کوئی چیز دکھائی نہ دے۔ دوپٹہ ایسا نہیں چاہیے کہ سر تو ڈھکا ہے لیکن سینہ کھلا ہے، سینہ کھلا ہے۔ ذرا غور سے دیکھتے چلو پردے میں کیا کیا حکم ہے۔ ابھی ہے عورتیں دوپٹہ باندھتی ہے 2 میٹر 4 میٹر کا دوپٹہ، لیکن اللہ کی قسم برقعے میں سے بھی پورا سینے کا شیپ دکھتے رہتا ہے، کتنے نمبر کی پہنتی ہے وہ سب پتا چلتا۔ اس حد تک بے حیائی، اس حد تک بے حیائی ہے۔ یہ پردہ ہے برا اللہ تعالیٰ۔ دوپٹہ اچھا اوڑ دوپٹہ اچھا اوڑ۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے نگاہیں نیچی رکھ۔ ابھی تو برقع یہ ایسا ہے نگاہیں ہی دکھتے رہتی ہیں، آرام سے ساری دنیا کو تاڑ لو۔ نگاہ زنا کا پہلا دروازہ ہے، نگاہوں کو کنٹرول کر، پہلے نگاہ اجنبی مرد کے سامنے نہیں چاہیے۔ یہ پردہ ہے، یہ پردہ ہے۔ غیر محرم سے لچکدار آواز میں بات نہ کر، یہ پردہ ہے برا اللہ تعالی۔ اللہ کی قسم جتنا میٹھا میٹھا عورت غیر مرد سے بات کرتی ہے نا، اتنا میٹھا میٹھا اپنے مرد سے بات کرے تو دنیا میں کوئی طلاق نہ ہو۔ اور مرد جتنا میٹھا میٹھا غیر عورت سے بات کرتا، اتنا میٹھا میٹھا اپنی عورت سے بات کر لے، کوئی جھگڑا نہ ہو۔ دنیا بھر کے مردوں سے میٹھا میٹھا اپنے مرد کو دیکھتے ہٹا دی، اتنی کڑواہٹ۔ اور مرد بھی، دنیا بھر کی عورتیں بس نہیں چلتا اس کے قدموں میں بچھے جائے، اور اپنی عورت کو دیکھتے ہی پتہ نہیں کریلا کیوں بن جاتا ہے۔ ساروں کے لیے تو شہد ہے، بیوی کے لیے کریلا ہے۔ اے لو، غیر مرد سے کوئی لچکدار آواز میں بات نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی پردہ ہے، یہ بھی پردہ ہے۔ اور بتاؤ، بجنے والے زیور نہیں پہننا ہے، یہ پردہ ہے برا اللہ تعالیٰ۔ پائل پہنی، پازے پہنی، چین پہنی، چھم چھم گھنگرو کی آواز، یہ شیطان کی آواز ہے گھنگرو کی۔ ہر غیر مرد متوجہ ہو رہا ہے۔ چوڑیاں پہنی ہے، کھن کھن کی آواز سے سارے مرد تم کو ہی دیکھ رہے ہیں۔
छन छन की खन खन की आवाज के साथ कितनों को मुतवज्जा करोगे। बजने वाले जेवर औरत नहीं पहन सकती। ये पर्दा है, ये पर्दा है। बोला अल्लाह ताला खुशबू लगा के बाजार या बाहर नहीं जा सकती, ये भी पर्दा है। इतना खुशबूदार साबुन भी यूज नहीं करना कि उसकी खुशबू से महक रहा है। नहीं, औरत के लिए खुशबू हरगिज नहीं। इसके लिए भी इतना ही गुनाह है जितना जानिया के लिए गुनाह है। याद रखो, औरत बीच सड़क से नहीं चल सकती, ये भी पर्दा है, ये भी पर्दा। इस्लाम कहता है औरत को सड़क के किनारे से चल, कैसा पहनना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, चलना है तो कैसे चलना है। आओ ना, इस्लाम से सीख लो, इस्लाम से सीख लो। और बताओ, गैर मुस्लिम औरत के साथ वॉशरूम में, एक हमाम में औरत नहीं जा सकती। मुसलमान जच्चा बच्चा को नहलाते गैर मुस्लिम औरत है, काफिरा औरत है। यहां से उलमाए उम्मत का इस बात पे फतवा है, सुन लो, गैर मुस्लिम लेडी डॉक्टर को नहीं दिखाना, मुसलमान लेडी डॉक्टर को दिखाओ, मुसलमान को दिखाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती के साथ मना किया। एक हमाम में कपड़े उतार के गैर मुस्लिम औरत भी है, उससे भी पर्दा है, उससे भी। वो देखती भी ना मर्द की निगाह से देखती है, गैर मुस्लिम औरत से पर्दा है। नहीं, क्या वो अपने जैसी औरत तो है, पड़ोसी तो है, नहीं। इस्लाम कह रहा है नहीं, मुसलमान लेडी डॉक्टर चाहिए, मुसलमान दाया चाहिए, मुसलमान नहलाने वाली चाहिए। इस्लाम हमारे इज्जत की हिफाजत कितनी कर रहा है, जरा देख लो, जरा देख लो। और कुरान कहता है हिजड़ों से भी पर्दा है। हालांकि ये 50-50 है, लेकिन इसके बावजूद देखो अल्लाह के रसूल ने हिजड़ों से भी पर्दा रख दिया। ये मैं नहीं कह रही, है कुरान और सुन्नत कह रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले हिजड़ों को नहीं रोका था। एक हिजड़ा को देखा, ये उम्मे सलमा से बात कर रहा था। एक हिजड़ा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन लेते हैं। ये कहता है गैलान की बेटी को मैं तुम्हें बताऊंगा, क्या मस्त उसकी बेटी है, गैलान की, मोटी मोटी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसको देखा, ये एक औरत की तारीफ कर रहा है मजे ले लेके, तो उम्मे सलमा से कहा आइंदा इससे पर्दा करो, ये अंदर ना आए। हिजड़ों से पर्दे का हुक्म दे रहा इस्लाम। और सुन लो, सबसे बड़ा पर्दा सुनते जाओ सूरह नूर की तफसीर में मेरी बहनों, एक औरत अपने शौहर से दूसरी औरत की तारीफ नहीं करना। मर्द तसव्वुर की निगाह में ऐसा देख रहा होता है, क्या हाइट है, क्या कलर है, बोले जाते बोले जाते बोले जाते। मत बोलो ना, मत बोलो। किसी औरत की तारीफ औरत मर्द के सामने, अपने शौहर के सामने नहीं कर सकती, ये भी पर्दा है। इतना बारीक कोई मजहब सिखाता है? गैर मुस्लिम औरत से पर्दा, हिजड़ों से पर्दा। औरत की तारीफ अपने शौहर से नहीं कर सकती। हाँ, ढके छुपे लफ्जों में बोल दो, हाँ 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 बस बात खत्म। तफसील बताने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा तफसील के साथ। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। और मैं आपको बता दूं अल्लाह ताला क्या कहता है, आओ बेनमाजी का अंजाम क्या है। कुरान, मेराज की रात फिर वापस चलो, 5 मिनट और लूंगी मैं आपका। मेराज की रात वापस चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था मेराज की रात, कब्र में कुछ मुर्दों को ऐसा अजाब दिया जा रहा था, इनका सर पत्थर से कुचला जाता, ये चीखता, फिर थोड़ी देर में सर फिर बनता, फिर लोहे से, बड़े बड़े पत्थरों से इसका सर कुचला जाता। पूछा गया, अल्लाह के रसूल ने पूछा ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल ने कहा ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं
جو ہر نماز کے وقت سوتے رہتے تھے، فرض نماز چھوڑ کے جو سوتے رہتے تھے، قبر میں قیامت تک ان کا سر کچلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگوں کو، معراج کی رات اوپر گئے تھے، عذاب کیا دیکھا تھا، کچھ عذاب سنتے جاؤ۔ کچھ ایسے لوگ جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے ہی چہرے اور اپنے ہی سینے کو ایسے نوچ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اپنے ہی گوشت کو نوچ رہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عورتوں کو زمین اور آسمان کے بیچ میں ان کے سینے میں آکڑے ڈالے اور ایسے جھول رہی تھی اور تکلیف سے چیخ رہی تھی، سینے میں آکڑے پھنسے ہوئے، زمین اور آسمان کے بیچ میں چیخ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے زنار عورتیں ہیں، ایسے سینہ دکھا دکھا کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ اللہ ان سب عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ ایک بے نمازی کا انجام اللہ کے رسول نے بتا دیا، ایک زانیوں کا انجام اللہ تعالیٰ بڑی تفصیل سے یہاں پہ بتا رہا ہے۔ اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما، آمین۔ آج نظر بد کا علاج بتانا تھا، بتاؤں کہ بس کر دوں؟ بتاؤں؟ اچھا ہاں ٹھیک ہے، بتا دیں گے، جس کو جانا ہے وہ جائے۔ ٹیچرز کے لیے اور اسٹوڈینٹس کے لیے جو نہیں سن رہے، ہم نے ڈال دیا ہے، لیکن آپ گروپ میں جوائن رہنا ضروری ہے۔ مدرسہ احسن البیان کے نا گروپ میں جوائن ہو جاؤ۔ کچھ لوگ پوچھتے رہتے صحیح نماز سیکھنا ہے تو کہاں سے سیکھنا، پڑھنا ہے تو کہاں سے پڑھنا، بیان چاہیے ان کو تو ریکارڈنگ چاہیے۔ گروپ میں آئے آپ، گروپ میں جوائن ہے تو آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے۔ مدرسے کا اناؤنسمنٹ مل جائے گا، آپ کا جو بیان مس ہوا ہے وہ بیان مل جائے گا۔ سنگل مت رہو، گروپ کے اندر آؤ، گروپ کے اندر آؤ، جو گروپ جوائن کرو، ایک گروپ جوائن کرو، سارے گروپ جوائن کرتے ایک ساتھ، ویسا بھی نہیں، ایک گروپ جوائن کرو، ہمارے بہت سارے گروپ ہیں، ایک گروپ جوائن کر لو، سب میں آ جاؤ گے تو ہمارے سارے اناؤنسمنٹ، سارے بیان، ساری سب چیزیں اس میں مل جائیں گی۔ عورتیں پوچھتے رہتی آپ جو دعا بتائے وہ دعا کہاں ہے، یہ کہاں ہے؟ گروپ میں آؤ نا، تم کو سب ملے گا، گروپ جوائن کرو، ملے گا سب آپ کو۔ گھر کے باہر بیٹھ کے پوچھے تو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ آؤ ایک چھوٹا، ہاں سنڈے تو ہے نا، بتا لو، سیکھ لو۔ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے نظر بد کا علاج کر لو، کل میں نے کہا تھا، آپ کے بہت سارے پیسے بچ جائیں گے۔ کیوں؟ 99% 9 پوائنٹ نظر بد رہتی ہے، ہمیشہ یاد رکھ۔ پیٹ میں درد، سر میں درد، کمر میں درد، پیروں میں درد، نظر بد ہے۔ پہلے یہ کورس کر لو نظر بد کا، اگر پھر بھی نہیں کم ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اگر کوئی ڈاکٹر سن رہا ہوں گا تو بولیں گا میری دکان بند کرا کے رہے گی، دکان بند کرا کے رہے گی کیا؟ اگر نظر بد ہے تو مہنگی دوائیں بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔ جب دعا کرو گے تو دوا میں بھی اللہ فائدہ دے گا، دوا بھی فائدہ کرے گی، دونوں کرنا یاد رکھو۔ اور نظر بد کا کورس بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے۔ نہ نمک سے نظر اتارنا ہے، نہ جھاڑو کے کٹے سے نظر اتارنا ہے، نہ نیم کے پتے سے نظر اتارنا ہے، نہ 4 جگہ کی مٹی سے نظر اتارنا ہے۔ 4 جگہ کی مٹی لے لی اور اس سے نظر اتار لی، نہیں۔ نظر بد کا طریقہ سیکھ لو، ایک دم اتھینٹک طریقہ، ایک ہی طریقہ ہے نظر بد کا، کوئی دوسرا طریقہ ہے ہی نہیں قرآن و سنت کے اندر۔ کیا ہے؟ جس کی نظر لگی تھی اس کے وضو کا پانی لو، وہ وضو کرے گا،
जिसकी नजर लगी ऐसे कलेक्ट करेगा एक बर्तन में, शौहर की लगी तो शौहर पानी देगा, बीवी की लगी शौहर को तो बीवी देगी, माँ की लगी बेटी को तो माँ देगी। ऐसे ऐसे हाथ धोना, फिर कुल्ली करना उसी टब के अंदर, फिर चेहरा धोना, फिर बगलों के नीचे से पानी लेके अच्छे से हाथ धोना, पूरा वजू करना, पूरा वजू, बगलों के नीचे का भी पानी उसमें आना जरूरी है। एक एक पॉइंट पे ध्यान दो, टाइम कम है, फास्ट बोल रही हूं मैं। वो पानी एक बर्तन में कलेक्ट करो। उसके बाद जिसको नजर लगी है वो उस पानी से वजू करेगा, वो भी उस पानी से वजू करना, वो भी पानी कलेक्ट करना, चेंबर में नहीं जाना, वो पानी रास्ते में बहा दो। झाड़ों को भी नहीं डालना बोली मैं, कहां बहाना? रास्ते में फेंकना जरूरी है। वजू के पानी से वजू करो, वो पानी जमा करो, रास्ते में फेंक दो, बात खत्म। आसान सा तरीका है। अब आप अगर आपको नहीं मालूम नजर किसकी लगी है, शादी में जाके आप कितनों ने देखा होगा, घर के कोई भी नेक इंसान का पानी आप ले सकते हैं। माँ अपना पानी दे सकती है अपने बेटे को, अपनी बेटी को, भाई नेक है भाई का ले लो, जिसका नेक है ले लो, जिसका नेक है ले लो। अगर बहुत बड़ी नजर है, बहुत बड़ा काम रुका हुआ है आपका, औलाद नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही है, मुकद्दमात फंसे हुए अटके हुए हैं, नहीं हो रहा, तो एक काम करो, गुस्ल का पानी लेके गुस्ल करो। गुस्ल किसको बोलते? साबुन शैम्पू लगा के नहीं नहाना, ऐसे खाली पानी डालना सर पे से, ऐसे पानी डालना, वो पानी ऐसे पूरे बदन से बहते हुए आएगा और एक टब में, एक बर्तन में, एक टोकरी में ऐसे जमा करना और वो पानी लेके एक साथ अपने ऊपर डाल लेना, हो गया गुस्ल। इसके बाद अगर आप चाहें तो साफ पानी भी डाल सकते हैं, साफ पानी भी डाल सकते हैं। अगर माँ जिंदा है, माँ का पानी लेते हो, याद रखो नजरे बद के लिए इससे अच्छा कोई कोर्स है नहीं। शादी नहीं होती, माँ के पानी से गुस्ल करो। औलाद नहीं होती, माँ के पानी से गुस्ल करो। अगर बीमारी है, जाती नहीं है, माँ के वजू के पानी से वजू करो। माँ का पानी सबसे बेहतरीन पानी है। अगर माँ नहीं है तो शौहर का ले लो, बीवी ले लेगा शौहर का। मुकद्दमात फंसे हुए हैं ना, केस चल रहा अदालत के अंदर, नजरे बद से काम रुके हुए हैं, पैसे अटके हुए हैं, आके नहीं देते, शादी हो के नहीं देती, औलाद हो के नहीं देती, कारोबार चल के नहीं देता। हर मामले में जो हमको टेंशन देता है, याद रखो वो नजरे बद है। जिन्नात की भी नजर लगती है, इंसानों की भी नजर लगती है। मेरी बहनों, बस आसान सा, इस्लाम बड़ा खूबसूरत मजहब है, बड़ा आसान मजहब है, बड़ा आसान मजहब है। वजू के पानी से वजू कर या गुस्ल के पानी से गुस्ल कर, उसको जमा करके गेट के बाहर फेंक दे, हो गया वजू, हो गया नजरे बद का कोर्स। अब कितने दिन करना, मैसेजेस शुरू हो जाएंगे, मैसेजेस उसके शुरू। एक दिन करके देखो, काम हो गया, आधे से ज्यादा बॉडी रिलीज, एकदम हल्की फुल्की, कोई पेन किलर की जरूरत नहीं रहती। एक दिन में नहीं हुआ 2 दिन कर लो, 2 दिन में नहीं हुआ 3 दिन में कर लो, 3 दिन में नहीं हुआ हर महीने में 3-4 दिन कर लो। कोई पैसे लग रहे क्या? बार बार कर लो, काम होने तक कर लो। कोई एंटीबायोटिक डोज है क्या? ओवरडोज हो जाएगा? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कितने दिन 3 दिन बोले थे, 3 दिन करे, अभी तक नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है मेरी बहनों, ऐसा नहीं है। किसी को बड़ी स्ट्रांग नजर लगती है, वो भी रहता है ना। एक शादी में बेटी जाती है, कोई भी बेटी, 2 प्लेट बिरयानी, 3 प्लेट चिकन, 4 प्लेट कबाब, खट्टा छोड़ती ना मीठा छोड़ती, ठंडा छोड़ती ना गरम छोड़ती, सब खा के आके बोलती पेट दुख रहा है, तो माँ बोलती है बोला था लाल जोड़ा मत पंडित, नजर लगी ना।
अब ये नजर नहीं है, ये बदहजमी है। यहाँ वजू का पानी क्या करेगा? अरे दावत में खाना फ्री का है, पेट तो हमारा अपना है, देख के खाओ, देख के खाओ। ठंडा छोड़ रहे ना, गरम छोड़ रहे ना, मीठा छोड़ रहे ना, खट्टा छोड़ रहे, खा रहे खा रहे खा रहे। आने के बाद बोलती माँ बोला तो ये ड्रेस मत पे, नजर लगेगी। लो नजर है ये, कोई भी झाड़ू कोई भी नमक इसकी नजर नहीं उतार सकती। ये नजर नहीं है, ये बदअज़मी है। नजर लगी है तो ये कर लो, इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। बस ये कह रही हूं मैं, ऐसे ऐसे खाओगे तो क्या, कोई भी दवा कोई भी दुआ असर नहीं करेगी। जरा देख के खाओ, है ना। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमको, अल्लाह अल्लाह, ये 4 दिन से आ रही थी, जरा दुआ कर ही लो, है ना। हाँ, नबीना फातिमा है कोई, अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमा, आमीन। कोई आबेदा है, अरबाज है, अल्लाह ताला इनको सेहत अता फरमा। ये अरबाज कौन है? ये नई नई शादी हुई है, सीरियस है बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला तुमको सेहत अता फरमा, आमीन, है ना। फातिमा रिजा अंजुम, अल्लाह ताला इनको रिश्ते अता फरमा। अंजुम के लिए अल्लाह ताला औलाद अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। शहनाज है, परवीन है, और जितने भी बे औलाद है, अल्लाह ताला इन्हें औलाद अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। और जो लोग कर्ज के लिए परेशान है, इतनी लंबी लिस्ट है कर्जदारों की, ये देखो फरिश्ते भी भाग जाएंगे, बस बहुत हो गया, इनका उठने का नाम नहीं ले रहे, है ना। फरिश्ते जो घेरे हुए हैं उनका भी जोहर का टाइम हो गया। अब भी तो नमाज का बयान पढ़े, जरा वक्त पे पढ़ने दो नमाज। अल्लाह सब हर बे औलाद को औलाद अता फरमा, अल्लाह हर कर्जेदार को कर्जा अदा करने की तौफीक अता फरमा, है ना। ये कोई नाज़मीन है, हाँ अच्छा, पिछले साल 3 साल से इन्हों नाम दे रहे, हम नहीं पुकारे बोलते, अच्छी बात है नाज़मीन, अल्लाह तुमको औलाद अता फरमाए। जरा गौर से 3 साल का पूरा आमीन एक ही साथ बोल लो इनके लिए। अल्लाह आकिब को मगफिरत अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। जितने भी बीमार हैं अल्लाह उनको सेहत अता फरमा। हाँ, रोजेदारों की दुआओं पे ना लोगों को बड़ा भरोसा होता है, बहुत भरोसा होता। आपने देखा होगा मस्जिद के किनारे भी लोग लेके खड़े हो जाते, दुआ कर दिया करो जी। उनके लिए दुआ करने से पहले अल्लाह हमारे हक में आमीन कहता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, आमीन।